تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کو یہ جو معراج ہوئی وہ جسمانی، اگر جسمانی نہ ہو تو فرشتوں کا جنود لے کر حضرت جبریل کا آنا اور اس قدر اس کا اہتمام کرنا، سینے کو چاک کرنا، قلب مبارک کو نکالنا، آب زمزم سے دھلنا، بیت المقدس جانا، وہاں انبیاء کرام کا جمع ہونا، اسی طرح سے براق پر سوار ہونا، پھر اس کے بعد جب آقا کی جلوہ گری ہوئی، جب آقا سیر کر کے تشریف لائے تو کفار و مشرکین کا جھٹلانا، اگر ہم آپ سے کوئی خواب بیان کریں کہ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہاں گئے یہاں گئے، تو آپ کوئی بھی نہیں جھٹلائے، لیکن آقا کی جلوہ گری کے بعد کفار و مشرکین کا جھٹلانا، یہ ساری چیزیں اس بات پر دار ہیں، اس چیز کو بتا رہی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک جو یہ سفر آقا نے کی، یہ سفر صرف روحانی نہ تھی بلکہ آقا علیہ السلام کا یہ جو سفر تھا وہ جسمانی اور یاد رکھیں یہ آقا کا معجزہ، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہے ایسے فعل کے صادر ہونے کو کہ جس سے سارا زمانہ جس کو کرنے سے عاجز ہو جائے۔ اگر ہم اس کو روحانی مانیں تو یہ معجزہ بن ہی نہیں سکتا، یہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ معجزہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس معراج کو جسمانی مانیں۔ آج کی جدید ٹیکنالوجیاں بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہیں۔ آج آپ جتنا پیچھے جائیں سفر کرنا بہت مشکل تھا، سفر کرنے میں پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھی، وقت لگتا تھا، نہ جانے کتنوں کی جانیں چلی جاتی تھی، لیکن آج آپ غور کریں سفر کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ آج چاند پر جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، آج میزائل کا وجود ہے، جہاز کا وجود ہے، ٹرین کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو ایسا سفر کرایا، نہ ایسا سفر کا کوئی کر سکا اور نہ ہی آج کر سکتا ہے اور نہ ہی قیامت تک ایسا سفر کرایا، اور یہ معجزہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس سفر کو جسمانی مانیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفت ہے، ایک صفت ہے قابل اور ایک صفت ہے باسط۔ قابل سمیٹ دینے والا اور باسط پھیلا دینے والا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، اگر آپ اللہ کا کرم ہو جائے یہاں سے دنیا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے میں 10 گھنٹے لگتے ہوں، لیکن اگر اللہ کا کرم ہو جائے اس 10 گھنٹے کے سفر کو آپ اللہ کا کرم ہو جائے تو 10 گھنٹے میں اور اللہ کا کرم ہو جائے تو آپ طے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں، قابض اور باسط، اللہ چاہے تو سمیٹ دے، اللہ اس بات پر قادر ہے، اور اللہ چاہے تو پھیلا دے۔ آپ پورے خاں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قسم نازل ہو جائے اور خدا نکلنا چاہے تو پورے خاں سے نکل جائے، آپ پوری زندگی پورے خاں میں ٹھہرتے رہیں۔ یہ ہے قابض اور باسط، یہ ہے باسط اس قدر پھیلا دے پورے خاں۔ مثال کے طور پر میدان تیر کا واقعہ، اسی میں گھومتے رہے، چکر لگاتے رہے، نکلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ تعالی باسط ہے، اتنی سی چھوٹی زمین کو اللہ نے پھیلا دیا،
وہ دنوں چلتے رہے لیکن وہی ہے وہی پہنچانا. یہ قابض اور باسط یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتی نام. اب اس کا قرآن سے ثبوت لیجیے. ایک ہوتا ہے جگہ کو سمیٹ دینا. آپ نے بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات سنے ہوں گے, بہت سارے بزرگ ایک وقت کی نماز یہاں پڑھتے تھے, جہاں رہتے تھے وہاں پڑھتے تھے. مثال کے طور پر عشاء کی جہاں رہتے تھے وہاں پڑھتے تھے, اور فجر کی کعبۃ اللہ میں. یہ قرآن سے ثبوت ہے. اگر اللہ کا ولی ہے, گڑھا ہوا ولی نہیں, حقیقی ولی ہے, تو اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ اگر چاہے ایک وقت کی نماز ہندوستان میں پڑھے, ایک وقت کی نماز کعبۃ اللہ میں. اس بات پر قادر ہے مولا تعالیٰ. مثال کے طور پر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس یمن سے چلی تو قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. دربار لگا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, اے درباریوں, تم میں کوئی ایسا ہے جو اس ملکہ کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس لا کر حاضر کر دے؟ کوئی ہے؟ درباریوں سے پوچھا. آج نبی کی پاور کے اعتراض, صحابہ کی قوت کے اعتراض, امام حسنین کریمین کی طاقت کا اعتراض. ایسے لوگ قرآن کی روشنی سے دور ہیں, پڑھنا اور ہے اور قرآن سے پڑھ کر فیض پانا اور ہے. کیا فرمایا ہے کوئی اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے. ملکہ کے آنے سے پہلے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. ایک سرکش جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضور میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں لا کر وہ تخت رکھ دوں گا. اور جانتے مسافت کتنی تھی؟ 900 میل. جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی آ جائے اس سرکش جن کی قوت تک بھی ٹیکنالوجی نہیں پہنچ سکتی. صحابی اور ولی کی بات تو بہت دور ہے, اور وہ بھی مختار کائنات کی بات تو اور آ رہا ہے. 900 میل. اور اس نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے لا کر رکھ دیں. حضرت سلیمان صاحب نے کہا نہیں, اور جلدی چاہیے. قال عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. حضرت عاصم بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور صحابی تھے, انہوں نے عرض کیا حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر آپ کی بارگاہ میں وقت کا اندازہ لگائیں. خالی قرآن اچھے انداز میں پڑھ لینے سے نہیں ہوتا ہے کہ بہت اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے کعبۃ اللہ میں. اترنا چاہیے, پڑھنا کم اچھا ہو, اترنا زیادہ اچھا ہو. یہ آدمی کو زندہ کرتا ہے, آدمی کی ایمان کی کھیتی کو قوت بخشتا ہے. کیا کہا؟ پلک جھپکنے سے پہلا کرنا. اب گئے, کئی تالے لگے ہوئے, کئی دروازے محلوں کے اندر سے لے آئے. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں طیّرے مکانی. یعنی اگر اللہ چاہے بہت دور ہو, لیکن اگر اللہ کا فضل ہو تو آپ یہاں سے بریلی 1.5 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو آپ 1.5 گھنٹے میں یہاں سے مکہ معظمہ پہنچ جائیں. مکانی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہی ہے جب اللہ نے ان کو طاقت و قوت بخشی, اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کا
جو آسمی برخیا 900 میں تفاصل سمیٹ دیا اور گئے، ایسا لگا کہ یہاں سے یہاں گئے کھاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں طیہ مکانی، طیہ مکانی، کہ میرا آقا رات کے تھوڑے سے حصے میں بہت بڑی مسافت، مسجد حرام سے مسجد اقصی تقریباً 40 دن کا سفر اونٹنی سے اس وقت، لیکن رات کے تھوڑے سے حصے میں، پھر وہیں سے وہاں تک نہیں، ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا، اللہ تعالیٰ نے بولا یہ ساری جگہوں کو سمیٹ دیا، میرے آقا جہاں جاتے تھے وہاں اپنا قدم مبارک، یہ ہے طیہ مکانی اور ایک ہے طیہ زمانی۔ آپ نے سنا ہوگا معراج کی بات، جب میرے آقا گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پر گئے، ساتوں آسمان سے سدرۃ المنتہا پہ گئے، سدرۃ المنتہا سے عرش اعظم پر گئے، اور جب میرے آقا جیسے گئے تھے بستر پہ سے اٹھے تھے تو جیسے بستر گرم تھا، جب واپسی ہوئی تو اسے بستر گرم تھا، جیسے زنجیر جاتے وقت ہل رہی تھی، جب میرے آقا آئے تو بھی اسی طرح ہل رہی تھی۔ اس کو کہتے ہیں طیہ زمانی۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف اس وقت کا بہت بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، اس سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے غار میں بنا دیا، اور کتنے 100 سال رہے؟ 309 سال غار میں، 309 سال رہے۔ آج کہا جاتا ہے نبی کی جسم کی بات کرتے ہو، گزشتہ امتوں کی اولیاء کا یہ حال ہے کہ 309 سال جسم پر گزر جائے لیکن جسم اسی طرح کا ہے جو اس امت کے اولیاء ہیں، اور جو سرور کائنات ہیں ان کا جسم کس قدر آتا ہے۔ 309 سال گزر گئے، لیکن جب بیدار ہوئے، آنکھ کھلی تو قرآن اللہ فرماتا قال قائل منهم کم لبثتم، ان میں سے کسی کہنے والے نے ان سے کہا کم لبثتم، تم کتنا ٹھہرے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ان اصحاب کہف نے کہا ایک دن یا کچھ دن۔ کتنے گزرے؟ 309 سال گزر گئے، لیکن جب اصحاب کہف سے پوچھا گیا کہ کتنا گزرا تو کہا ایک دن تو لیٹے تھے، ایک ہی دن تو گزرا، کچھ ہی دن تو گزرا ہے۔ یہ ہے طیہ زمانی، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ عقلی گھوڑا مت دوڑو، اگر اس میں مصطفیٰ نے ڈھول کر قرآن پڑھو گے، تم جو بھی جزیہ تلاش کرو گے اللہ تمہیں اس کی ہدایت کرے گا۔ 309 سال گزرا، پوچھا کتنا گزرا؟ کہا ایک دن یا کچھ دن۔ یہ ہے طیہ زمانی۔ اسی طرح سے جب میرے آقا گئے زمانہ وہیں ٹھہر گیا، جو جہاں تھا، جس حال میں تھا، جس طرح تھا وہیں رک گیا۔ اور جب آقا کی جلوہ گری ہوئی، چونکہ میرا آقا روح کائنات ہے، جب روح ہی چلی گئی جو جس حالت میں تھی اسی حالت میں رکی۔ ایک مثال، دوسری مثال، قیامت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ہو، 50,000 برس کا ہو۔ ایک قیامت کا دن جو ہوگا وہ 50,000 برس کا ہوگا، لیکن جس کا جتنا ایمان اچھا ہوگا، جس کے جتنے اعمال اچھے ہوں گے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بھائی 50,000 کسی کی دنیا میں اتنی عمر ہوئی ہی نہیں، 50,000 برس کا دن، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو شاکران مصطفیٰ ہیں، جو محبان اہل بیت ہیں، جو فدائیان اولیاء ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک مختصر سا لمحہ ہوگا۔ یہ ہے طیہ زمانہ۔ اسی طرح سے ایک اور آخری مثال، حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے موت کو طاری فرما دیا اور 100 سال گزر گئے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ 100 سال گزر گئے، موت طاری ہو گئی، 100 سال گزر گئے، اور جب پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، روح کو واپس فرمایا، جب حضرت عزیر علیہ السلام بیدار ہوئے، آنکھیں کھلی، پوچھا گیا کتنے دن ٹھہرے؟ کہا قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہا میں ایک دن ٹھہرا یا کچھ دن ٹھہرا، یعنی 100 سال گزر گئے، لیکن اس 100 سال کی مدت کو جب حضرت عزیر سے پوچھا گیا تو کہا ایک دن یا کچھ دن۔
کیا مطلب؟ یعنی جب وہ اولاد، وہ پروردگار عالم جو صحابہ کہف کے لیے زمانے کو سمیٹ دے، حضرت عزیر کے لیے زمانے کو سمیٹ دے، قیامت کے دن غلامان مصطفیٰ کے لیے زمانے کو سمیٹ دے، تو کیا سرکار دو عالم اپنے محبوب کے لیے نہیں سمیٹ؟ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے آقا جو معراج پہ تشریف لے گئے، یہ روحانی نہیں بلکہ یہ جو معراج تھی یہ جسمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب محبوب چلے، اللہ نے زمین کو بھی سمیٹ دیا اور زمانے کو بھی وہیں پہ روک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس مختصر سے گفتگو کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا قرآن و حدیث کی مطابق اور صحابہ کرام کے نظریوں فکر کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی غلطیاں ہمارے لفظوں میں ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اب میں بلبل راز مدینہ فضائے حضور تاج الشریعہ حضرت قاری تحریر رضا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نعتوں منقبت سے ہم سامعین کے اذہان و قلوب کو محفوظ فرمائیں۔ صحیح بول رہا ہے۔ سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ ہلو ہلو ہلو، آئیے میرے ساتھ مل کر بارگاہ رسالت میں چھو چھو کر دین ہوئے پاک میں شریف کریں بآواز بلند صلی اللہ علیہ رسول